سعد نے اطراف میں نظر دوڑائی اور پھر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا سوجی تھی آپ کو؟ اس کی بھاری سی آواز میں کچھ تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر سعد کو دیکھا۔ خود کو آپ کے لیے کارآمد ثابت کرنا چاہ رہی تھی، اس نے دھیرے سے کہا اور ہاتھ نیچے کر کے سارے ٹکڑے آہستہ سے میز پر گرا دیے۔ السلام علیکم۔ ناول بخیا گھر، قسط نمبر 3، آخری قسط۔ آپ کو میرے لیے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میز سے سب سے بڑا ٹکڑا اٹھایا۔ آپ کی قدر کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اس نے الٹ پلٹ کر وہ ٹکڑا واپس میز پر رکھا اور اسے دیکھا۔ کیا مجھے قدر پر ہی قانع ہو جانا چاہیے؟ سحر نے سوچا۔ یا مجھے بتا دینا چاہیے میرے دل میں قدر کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا آن بسا ہے؟ کمرے سے اس کے فون کی مخصوص آواز آئی اور وہ معذرت کرتا ادھر چلا گیا۔ سحر پھر اسپنج بوب کی ٹوٹی شکل جوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر تھا کہ مگ کرچی کرچی نہیں ہوا تھا۔ پورے چاند کی رات بڑی خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ بادل بھی تھے اور تارے بھی۔ پھر تیسرا پہر ہو تو بھیگا بھیگا سما عام راتوں میں بھی ہر صنف فسوں بکھیر دیتا ہے۔ ساتھ فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے ای میل دیکھی، جواب دیے اور کچھ دوسرے کام نپٹائے۔ اسے لگا تھا وہ سو گئی ہوگی، لیکن جب سونے سے پہلے کمرے میں جھانکا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ وہ چھت پر چلا آیا۔ حسب امید وہ وہیں تھی، ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ گیزبو کے بجائے دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ میں سمجھا تھا آپ سو گئی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے جا کر رک گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ مصروف تھے۔ اس نے ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھ سے روکا۔ باہر ماحول اور فضا اتنی خوبصورت تھی کہ میں اوپر چلی آئی۔ رات خوبصورت ہے تو؟ اس نے ہلکی سی گردن اونچی کر کے آسمان کو دیکھا۔ آپ نے جاپانی کانسیپٹ وابی سابی سنا ہے؟ سحر نے پوچھا۔ اس نے انکار کیا۔ یہ فلسفی جاپانی آرٹ میں بھی بہت مقبول ہے۔ آپ نے بھی دیکھی ہوگی جاپانی ٹیکنیک کنتسوگی، یعنی وہ جو چھوٹی چیزوں کو سونے سے جوڑتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی وابی سابی فلسفی ہے۔ کیا سحر ٹوٹے مگ کے لیے اب تک افسردہ ہے؟ سعد نے اسے بغور دیکھا۔ وہ افسردہ نہیں بلکہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ٹوٹنا بکھرنا، نقص ناپائیداری، عدم استقلال، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ تو کاملیت کی تلاش اور انتظار کی بجائے انہی میں سکون اور خوبصورتی دیکھنا چاہیے۔ کامیاب زندگی اسی سادگی میں مضمر ہے۔ ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپرفیکٹ، امپرماننٹ اور انکمپلیٹ میں حسن اور سکون پانا، اسے ہی زندگی کا اصل اور حاصل سمجھنا، اسے انجوائے کرنا، اس میں خوش رہنا، امپرفیکشن کو سیلیبریٹ کرنا۔ وہ ذرا رک کر پھر بولنے لگی۔ مجھے خیال آیا ہمارا رشتہ بھی تو ایسا ہی ہے، غیر کامل، غیر مستقل اور نامکمل۔ چند پل خاموشی سے آگے سرک گئے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اس نے سحر کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ اور ہمیں اسی کو ہمارے تعلق کا حسن مان لینا چاہیے، اسی میں خوشی اور حسن دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال تھا یا جواب؟ سعد بھی اس لمحے اس کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ سحر نے سوال کی صورت اپنا مدعا بیان کیا۔ کچھ دیر اس کی شبِ دجور سی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد سعد نے کلائی چھوڑتے آہستہ سے کہا، نہیں۔ سحر واپس پلٹ کر سامنے دیکھنے لگی۔ سعد کی پرسوچ نگاہیں اسی پر تھیں۔ انہیں تو اپنے اگلے پل کے لیے بھی دھڑکا تھا کہ جانے کب کون سا حکم جاری ہو جائے، یا ان کی ڈور تھامنے والے اچانک جھٹکا دے کر ان کا رخ جانے کس طرف موڑ دیں۔ ان کے لیے ہر طرف بے ثباتی تھی۔ ایسے میں اس وقت اور تعلق کو خوبصورت بنانا، اس میں خوشی تلاشنا، اسے رفاقت کا حسن کشید کرنا ممکن تو تھا، لیکن یہ دائمی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ بے یقینی ہی اسے ڈراتی تھی۔ ذرا سی بے اختیاری اور دل کی تسکین، زندگی بھر کا افسوس، غم اور حسرت جو اسے اپنے لیے قبول تھی، مگر سحر وہ کیوں اسے ایک اندیکھی زنجیر میں باندھے جو اسے آگے بڑھنے نہ دے۔ اسے یہ خود غرضی منظور نہ تھی، لیکن خود غرضی اس وقت بھی جب یہ صرف اس کی خواہش تھی۔ کیا سوچنے لگے؟ وہ اس کی خاموشی پر پوری اس کی طرف پلٹ گئی۔ سعد یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، لیکن کل کے ڈر سے جو سامنے تھا سچ تھا، وہ اب نظر انداز بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جو اس پل اس کی دسترس میں تھا وہ قیمتی تھا، اہم تھا، وہی سب کچھ تھا۔ سارے وسوسے، اندیشے اور خوف کل کے تھے، دوسروں سے منسوب تھے، اور جو ان کے بیچ ایک دوسرے سے منسوب تھا
وہ احترام، اعتماد، اتفاق، احساس اور محبت، اسے کیوں صرف نظر کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ یہ بیش بہا وقت اور انمول ساتھ تو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر باقی عمر کے لیے یادیں بنانے کا تھا۔ ہوا کا رخ یوں تھا کہ اس کے کھلے بال سعد کے چہرے کو بھی چھو رہے تھے، اس کی ارمان بھری آنکھیں سعد پر ٹکی تھیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب اختیار اور احتیاط کا دامن خود ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے کرتے سعد کے ہاتھ اس کے سر سے پھسلتے کنبٹیوں پر آ ٹھہر گئے تھے۔ میں سونے جیسا قیمتی تو نہیں ہوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی، وقت سے پہلے ہی جوڑنے کی بات کیوں؟ ابھی ہم جدا کہاں ہوئے ہیں؟ میرا دل تو اس وقت کرچی کرچی ہوگا جب ہم بچھڑ جائیں گے۔ ابھی تو ہم ساتھ ہیں، اسے تو سلیقے سے برت لینے دیں۔ مگر وہ چپ رہی کہ سعد کہہ رہا تھا، اور چاہتا ہوں تمہیں کبھی کنسوگی کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے ہاتھ سحر کے رخساروں پر سرک آئے تھے، اور خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہو تو تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت اور مضبوط کنسوگی میسر ہو۔ اس پل، اس لمحے اور ان الفاظ کے بعد مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ بہت بہادر ہو گئی تھی، سود و زیاں کے حساب اور کتاب سے بے نیاز۔ جب محبت اور محبوب دسترس میں ہوں تو احتیاط بزدلی ہے۔ سعد اور سحر وابی سابی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور اس سے زیادہ بے خوف بھی تھی۔ اس لمحے سعد اور سحر سب کچھ ہو سکتے تھے۔ سعد نے اسے خود سے قریب کیا۔ اس معاملے میں محبت کی حدت تھی، خود سپردگی تھی، اور ان کے تعلق کے ارتقاء کی صنعت بھی۔ اسٹڈی ایک بار پھر پہلے کی طرح ویران ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم سب کچھ بھول کر چھوڑ کر کہیں گم ہو جائیں؟ سحر نے اچانک پوچھا۔ وہ گیزبو کے صوفے پر بیٹھی تھی، اور سعد ستون پر لگا بلب بدل رہا تھا۔ یہی نہیں، مجھے اور بھی کئی خیال آتے ہیں۔ وہ پرانا بلب قریب رکھے کوڑے دان میں ڈال کر ہاتھ جھٹکتا ہوا پلٹا۔ کیا؟ آنکھ کھلے اور یہ سب خواب ہو؟ تم اس گھر میں میرے کمرے میں موجود ہی نہ ہو، خاقان انکل اور آپی کی خوب دوستی ہو، کسی دن وہ ہم سے کہہ رہے ہوں کہ ہم آزاد ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر یہ بھی کہ ہم کہیں چلے بھی جائیں تو کتنے دن خوش رہ پائیں گے؟ اس نے گہری سانس لے کر پیچھے پشت ٹکائی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ زیادہ دن خوش نہیں رہ پائیں گے؟ آپی اور ماما کے بنا آپی کو خفا کر کے، ان کی کسی بات سے انکار یا اختلاف کر کے میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میری خوشی ان کی خوشی سے مشروط ہے۔ کچھ دیر رک کر اس نے سوال کیا، اور تم خوش رہ پاؤ گی اگر ہم سب کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں؟ دنیا کو لگتا ہے فاؤنڈیشن اور اسکول ایک امیر زادی کا شوق ہے یا ٹائم پاس کا ذریعہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ نانوں کا خواب تھا جو انہوں نے طارق ماموں کے ایصال ثواب کے لیے دیکھا تھا، جو اب ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پھر فاؤنڈیشن اور اسکول سے ان کی مدد، ان کے خواب اور مستقبل جڑے ہیں جن کے پاس بنیادی سہولتیں ہیں نہ وسائل۔ میں اتنے لوگوں کو مایوس کروں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دوں تو مجھ سا خود غرض کوئی نہیں ہوگا، اور میری زندگی میں خود غرضی اور خوشی کی ذرہ نہیں بنتی۔ سحر، اسکول اور فاؤنڈیشن کیوں بند ہوگا؟ اسے اچانک اس بات پر ان کی ملاقات اور آبشار کی اتفاقیہ آمد یاد آئی۔ وہ اس کی چھٹی حصیدار ہو گئی۔ سحر جھٹ سیدھی ہوئی۔ وہ بلا سوچے سمجھے روانی میں بول گئی تھی۔ سعد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پلیز، بڑی مخلص التجا تھی، اور وہ اس مہربان سے کچھ چھپا نہیں پائی۔ آبشار کے منصوبے میں اس کا کردار بھی نہیں۔ اسکول اور فاؤنڈیشن بچانے کے لیے میں واپس چلی جاؤں گی، الیکشن بھی لڑوں گی، لیکن میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، آپ کو ان سب میں نہیں گھسیٹوں گی۔ سعد نے اسے اپنے سے قریب کیا۔ یہ کیا کر دیا آپی آپ نے؟ اسے بے حد افسوس تھا۔ وہ جانتا تھا وہ لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ درخشاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ خود کو ان سے 2 قدم آگے سمجھنے والی بری طرح ان کے جال میں پھنسی تھی۔ شادی کے لیے ہاں کہہ کر انہوں نے سعد اور اپنی بربادی کو دعوت دے ڈالی۔ اسے درخشاں کا مقصد پتہ نہیں تھا، لیکن یہ یقین بھی تھا کہ وہ ان جیسا گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ اسے اب بھی یہی لگتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سحر کو واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن جو سحر کہہ رہی تھی وہ تو ان سب کے لیے مصیبت تھا۔ میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ اس کی طویل چپ پر سحر نے سرگوشی کی۔ نہیں سحر، اس نے دوسرا بازو بھی اس کے گرد پھیلایا۔ مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، سوری میں نے دیر کر دی۔ وہ اسے کیا تسلی دیتا اور یقین دلاتا؟ وہ خود بے حد الجھا تھا۔
درخشاں اور سحر دونوں اسے عزیز تھیں۔ مخالف جماعت والے اس بار ملنے آئے تو ایک اور اندر کی خبر لائی۔ پارٹی میٹنگ میں خاقان نیازی نے اس وارڈ کے لیے اپنی نواسی اور آپ کی بہو کا نام پیش کیا ہے، جس پر الیکشن انچارج بھی خوش ہیں۔ آپ جلدی سے ہاں کہیں تو ہم آپ کے نام کا اعلان کر کے فوراً کمپین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی پارٹی کو نواسی کے نام پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے زیادہ مضبوط دعوے دار آپ ہوں گی۔ اور درخشاں کے لیے جیسے اب سب کچھ واضح ہو گیا۔ انہوں نے سحر کو اس خاندان کا حصہ بنائے، یعنی اسے ساتھ طارق اور درخشاں سب سے جوڑ دیا جو انہیں الیکشن میں فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ اس شادی کے پیچھے سے ہلکے سے سیٹ جیتنا تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ انہیں الیکشن لڑنے کو کہیں گے، لیکن انہوں نے اس کام کے لیے سحر کا انتخاب کیا تھا۔ اب ان کے لیے فیصلہ آسان ہو گیا تھا اور خاقان نیازی کو شکست دینا بھی۔ ایسے اچانک؟ درخشاں نے پوچھا۔ ابھی وہ مختلف انداز میں پوچھے گئے اسی سوال کا جواب سحر کو دے کر آیا تھا۔ ویزا کی وجہ سے میرا یہ ٹرپ 2 مہینہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ آپ سے کہا تھا پہلے بھی، میرا ایک دوست USA میں سویٹ سٹوری لانچ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں کہاں بیکریوں کی کمی ہے۔ انہیں اس کا ان سے دور جانے والا کوئی فیصلہ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ امریکہ کے ہر شہر میں انڈین کمیونٹی بستی ہے اور اس کا پلان انہی علاقوں کے لیے ہے۔ سویٹ سٹوری سے 2 جنریشنز کی یادیں جڑی ہیں۔ برسوں پہلے متوسط طبقے میں برتھ ڈے کیک سویٹ سٹوری نے ہی عام کیے تھے۔ آج بھی ہم افورڈیبل کیکس فراہم کرنے والوں میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ وہ اسی نوسٹیلجیا کو یوز کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جواب ایک قابل بزنس مین والا تھا۔ ریٹرن کب ہے؟ وہ اس بحث میں اسے جیت نہ سکتی تھی۔ نیکسٹ سنڈے کی فلائٹ ہے۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ تم ملک سے باہر بھی کام پھیلانا چاہتے ہو، اچھی بات ہے۔ سعد کو ہلکی سی حیرت ہوئی۔ پہلے ہمیشہ انہوں نے اس کی یہ خواہش روکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹکٹ کنفرم کرنے کے بعد انہیں اطلاع دی تھی۔ وہ اب بھی اس کی مزاحمت اور اعتراضات کے لیے تیار تھا، لیکن خلاف امید وہ اسے روک نہیں رہی تھیں۔ شاید اسی ہفتے الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں اور وہ سحر کو الیکشن میں کینڈیڈیٹ بنانے والے ہیں۔ ان کا ارادہ طارق کا نام میرے اچھے کام اور اس آگ کے بعد تمہاری شہرت کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اس کے نام کے اعلان سے پہلے ہی ہم اس سے تعلق ختم کر لیں تو اچھا۔ انہوں نے بڑے آرام سے اس کے دل پر پیر رکھا۔ وہ نہ چیخ سکتا تھا، نہ خود کو لہولہان ہونے سے بچا سکتا تھا۔ ہمیں کہہ کر انہوں نے اس فیصلے کو خود ہی مشترکہ بنا دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی وجہ بھی نہیں پوچھے گا۔ تم آ جاؤ پھر دیکھیں گے۔ ابھی اس لیے کہا کہ تم سرپرائز نہ ہو جاؤ۔ اوکے، اسے یہی کہنا تھا۔ میں نے پیپرز ریڈی کر لیے ہیں۔ انہوں نے آرائشی میز سے لفافہ اٹھایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اچانک کمرے سے ساری ہوا غائب ہو گئی ہے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ درخشاں کا اگلا فقرہ ہوگا جانے سے پہلے سائن کر دو، اور وہ آخری سانس لے گا۔ ابھی سائن کر دو یا آنے کے بعد، جیسے مناسب سمجھو۔ انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس کی سمت لفافہ بڑھایا تو اسے لینا پڑا۔ پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ وہ پلٹ کر الماری سے کل کے لیے ساڑی منتخب کرنے لگی۔ جی، اس نے بمشکل سانس کھینچ کر کہا۔ جاؤ، جلدی سو جانا، صبح کی فلائٹ ہے۔ جی آپی۔ وہ باہر آ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ نایاب بیگم نے اسے اس اٹل حقیقت سے باخبر کر دیا تھا۔ سحر کو بھی اپنے نانا کی جانب سے ایسے ہی کسی حکم کا انتظار تھا۔ اس موڑ سے آگاہی کے باوجود وہ چاہتا تھا یہ رستہ کچھ دیر اور سیدھا چلتا رہے، مگر گن کر دان کیے دنوں کا شمار ختم ہونے کو تھا۔ وہ کمرے میں آنے سے پہلے راہداری والے دروازے سے اسٹڈی میں گیا اور لفافہ وہاں رکھ کر کمرے میں آیا۔ سحر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اب سو جائیں، ارلی مارننگ فلائٹ ہے۔ اس نے بازو میں سعد کا تکیہ درست کیا۔ وہ اپنی جگہ جانے کی بجائے اس کی طرف آ کر کنارے پر بیٹھ گیا۔ سحر اس کی صورت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں سوچ رہا تھا، آنکھ کھلے نہ کھلے اس رسک سے اچھا ہے ہم صبح تک جاگ ہی لیتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کچھ دیر پہلے وہ جلد سونے کی بات کر رہا تھا۔ سحر نے اس کے تبسم کے پیچھے چھپی سنجیدگی بھانپ لی۔ سعد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس لمح سے اس میں سعد کا خوف اور ہجر کا دکھ منتقل تھا۔ سحر کا دل ڈوب گیا۔ وہ درخشاں سے مل کر آیا تھا اور اب ذرا دیر پہلے والا سعد نہیں رہا تھا۔ آپ تو فلائٹ میں سو جائیں گے اور مجھے آفس میں چھٹی کرنا پڑے گی۔ چلیں۔ وہ
وہ رضامندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن ایک شرط پر۔ منظور؟ سعد نے سنے بنا قبول کر لی۔ میں ٹیرس پر جا رہی ہوں، آپ کافی لے کر آئیں، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ اوکے۔ وہ چھت پر چلی آئی اور سعد باورچی خانے میں چلا گیا۔ وابی سابی، اس کے لب بنا آواز ہلے تھے۔ ایک دم کھل کر رونے کا دل کر رہا تھا، لیکن اسے اس کے جانے تک صبر کرنا تھا۔ کیا پتہ وہ سعد کو دور بھیج رہی ہوں، یا سعد نے کہا ہو کہ یہ کام میری غیر موجودگی میں کریں۔ اس پل کے لیے وہ اول دن سے تیار تھی، مگر جو کسی اندازے اور تیاری کے بنا ہوا تھا، اس نے اس متوقع اور طے جدائی کو بہت تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ سعد کافی کے مگ لیے اوپر آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ پھر وہ دنیا بھر کی اور یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے متعلق کوئی بات نہیں کی، نہ ایک دوسرے سے ذاتی نوعیت کے سوال و جواب کیے۔ سنیکس کے ساتھ کافی کا دوسرا دور بھی چلا۔ وہ ہنستے مسکراتے مسلسل بولتے رہے تھے۔ دونوں 4 بجے نیچے آئے اور 5:35 کو سعد جانے کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے آگے بے چینی اور تاریکی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے اس کے بعد انہیں دوبارہ ملنے اور بات کرنے کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ دوسروں کے حکم پر سر جھکاتے جھکاتے وہ اپنی خواہشوں کے آگے بھی جھک گئے تھے۔ کہنے کو اتنا کچھ تھا کہ ایک لفظ اس بھیڑ اور شور سے باہر نکلنے کی جگہ نہ بنا سکا۔ وہ گھڑی پہن کر اس کی سمت مڑا تو اس بلیو جینز اور وائٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے خوبرو انسان کے لیے اس کا دل مچلنے لگا کہ کسی طرح اسے روک لے، اسے منا لے، درخشاں کے پیروں میں گر جائے، نانا جان کو کوئی واسطہ دے جس سے انکار ممکن نہ ہو۔ لیکن وہ جانتی تھی سارے خیال لاحاصل ہیں، وہ جلد ہی اس پر سارا استحقاق کھونے کو تھی۔ اسی ہفتے جانا ضروری تھا؟ اس نے پوچھا۔ یس۔ وہ پاس آیا اور اسے آغوش میں لیا۔ یہ ٹرپ کسی بھی ریزن سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس نے ہلکا تنگ کیا اور سحر نے آنسو ضبط کیے۔ اللہ آپ کو کامیاب لوٹائے۔ اس معانقے میں ایک دوسرے کے لمس، خوشبو اور قربت کے آخری ہونے کی شدت اور حسرت دونوں تھی۔ آمین۔ سعد کی سرگوشی سی آواز ابھری۔ سحر؟ تمہیں وابی سابی کا خیال پہلے دن کیوں نہیں آیا؟ سحر ہنس پڑی، ایک نم سی ہنسی۔ شکر کریں اس رات تو آ گیا تھا۔ اب کے ساتھ کی ہنسی زخم خوردہ تھی۔ چند ساتوں بعد اس نے شانوں سے تھام کر سحر کو سامنے کیا۔ تھینک یو اس انکمپلیٹ، امپرماننٹ، امپرفیکٹ کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ اب اور ضبط اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سعد نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں ابھی سونا ہے، آفس نہیں جانا آج؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اللہ حافظ، سعد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور چلا گیا۔ اس نے باہر پورچ یا گیٹ تک چھوڑنے کا اصرار کیا، نہ سحر نے ایسی کوئی پیشکش کی۔ سعد نے فجر پڑھ لی تھی، اس کی باقی تھی۔ خود کو سنبھالتے اس نے فجر پڑھی اور وہیں جائے نماز پر روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اس دن دفتر نہیں گئی۔ اس نے صبح ہی آپا کو اپنے دفتر میں پیغام دے کر بھیج دیا تھا کہ وہ آج چھٹی کر رہی ہے۔ دوپہر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے امید تھی کہ درخشاں گھر میں موجود ہوں گی اور اسے ایک تکلیف دہ گفتگو سے گزرنا پڑے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ رات کو وہ واپس آئیں تب سحر اور انم لان میں بیٹھی تھیں۔ وہ عام دنوں کی طرح حال احوال پوچھ کر اندر چلی گئیں۔ اگلے کئی دن بھی معمول کی طرح گزر گئے۔ وہ سب ساتھ میں ناشتہ کرتے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی اور یہ سب اپنے کام پر نکل جاتے۔ سعد سے بھی کال اور واٹس ایپ پر باتیں ہو رہی تھیں۔ جس دن اسے واپس آنا تھا، اس سے ایک دن قبل ناشتے کے بعد درخشاں نے اسے رکنے کو کہا اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ قیامت کی گھڑی آ گئی تھی جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، اپنی ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے الماری کی دراز سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جس پر قصداً سیاہ مارکر سے اندر موجود کاغذات کا مقصد لکھا تھا۔ یہ کئی دن سے سعد کی اسٹڈی میں تھا۔ وہ سائن کرنے کے لیے میرے کہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے سائن کردہ پیپرز تمہیں دینا چاہتی تھی، مگر مجھے لگتا ہے اس کے آنے سے پہلے تم سائن کر کے یہاں سے چلی جاؤ تو سب کے لیے اچھا ہوگا۔ سحر نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ حیران نہیں ہوئی۔ تمہارے نانا نے بھی تمہیں ساری عمر کے لیے نہیں بھیجا تھا یہاں۔
اس نے لفافے کو بغور دیکھتے پرسوچ تہنکار بھرا۔ میری بس ایک الجھن دور کر دیں۔ اس نے سر اٹھا کر اس قابل ڈاکٹر مشفق بہن، زخم خوردہ بہو اور تنہا اور افسردہ بیوہ کو دیکھا۔ پوچھو، آپ نے نانا جان کا پرپوزل کیوں ایکسیپٹ کیا تھا؟ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، میں جانتی تھی اس کے پیچھے ان کا کوئی پلان ہے، مجھے وہ پلان خراب کرنا تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنے پتے نہیں کھولنا چاہتی تھیں۔ وہ سر ہلا کر جانے لگی تھی کہ پیچھے سے انہوں نے کہا، سعد کل شام میں آئے گا۔ وہ کہے بنا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کا رد عمل جیسا درخشاں نے سوچا اس سے مختلف تھا، اور انہیں کاغذات اسے دینے کے بعد جس سکون کی امید تھی اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لفافہ آرائشی میز پر رکھا اور اپنا بیگ نکال کر اس میں کپڑے رکھنے لگی۔ کام کرتے ہوئے اس کے خاموش آنسو جانے کون سا احتجاج کر رہے تھے، مگر اس نے انہیں درخور اعتنا نہ جانا۔ وہ کمرے میں آئی تو ارادہ تھا اسی وقت چلی جائے گی، مگر بیگ بند کرنے کے بعد وہ ٹھنڈے دماغ سے جذبات ایک طرف رکھ کر سوچ رہی تھی۔ اس نے کل صبح جانے کا فیصلہ کیا اور پاپا کو کال کی۔ رات وہ سعد کی جگہ لیٹی تھی جب اس کا پیغام آیا، وہ فلائٹ بورڈ کر چکا ہے۔ اس نے سفر بخیر ہونے اور اس کی سلامتی کی دعا بھیجی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، سعد نے لکھا، آپ کے لیے بھی، اس نے روتے ہوئے کہہ دیا۔ وہ کچھ لکھتی اس سے پہلے اس نے کہا کہ اب فون سوئچ آف کرنا ہے، اور وہ آف لائن ہو گیا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ سعد کو بھی پتا تھا واپسی میں وہ اسے گھر پر نہیں ملے گا۔ ہم اس سے بہتر طریقے سے بھی تو رخصت ہو سکتے تھے، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا۔ اور وہ کیسے؟ اندر سے سوال اٹھا۔ بے وقوف، کوئی بھی جدائی اور رخصت بہتر نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو روتے ٹوٹتے بکھرتے ضبط کھوتے اور آزماتے دیکھنے سے اچھا جانتے بوجھتے انجان بن کر بچھڑ جانا ہے۔ ساتھ جتنا لمبا کھنچتا ہے آزمائش اتنی سخت ہو جاتی ہے۔ آمنے سامنے الوداع کہنا جدائی کو زیادہ اذیت ناک بناتا ہے۔ اس نے چپ چاپ دل اور دماغ کی ساری دلیلیں مان لیں جو اسے قطعی فضول لگ رہی تھیں۔ میں نے سائن کر دیے ہیں۔ صبح ناشتے سے قبل درخشاں کے کمرے میں سہر نے لفافہ ان کے پلنگ پر رکھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے۔ ان کی آواز ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ میرا مشورہ ہے اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، کاکا نیازی کے سائے میں کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ سعد کو کس کے پاس جانے کا مشورہ دیں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں کاٹ در آئی۔ کیا مطلب؟ درخشاں کی آواز میں غصہ تھا۔ خوشی کے لیے کچھ سایوں سے دور جانا شرط ہے، تو سعد کو بھی اس گھر سے دور چلے جانا چاہیے۔ وہ چہرہ، لہجہ، آواز کچھ بھی سپاٹ اور سادہ نہ رکھ سکی تھی۔ اس وقت درخشاں نے خود کو ڈرامہ سیریل والی ویمپس کی طرح نفرت سے اپنی اوقات میں رہ کہنے سے بامشکل روکا، اگر وہ تمہاری یہ بات سن لے تو خود ہاتھ سے پکڑ کر گیٹ کے باہر چھوڑ آئے۔ تمسخر اور طنز سے کہی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاید، اور آپ کے نزدیک یہ آپ کے لیے فخر کرنے والی بات ہے۔ کیوں نہ ہو۔ ان کی گردن تن گئی۔ ساری دنیا میں اس کے لیے بہن سے بڑھ کر کوئی نہیں، انہوں نے جتایا۔ اور بہن کے لیے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ اب انہیں اس کی جراح کے پیچھے کوئی مقصد نظر آنے لگا۔ بھائی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ان سے نظر ہٹا کر وہ ہنسنے لگی۔ آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ باقی سب تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نیازی فیملی سے نفرت اور بدلے سے بڑھ کر کچھ نہیں، سعد بھی نہیں۔ جن باتوں کی تمہیں سمجھ نہیں ان کے بارے میں رائے نہ ہی دو تو بہتر۔ تو سمجھائیں مجھے، بلکہ ثابت کر دیں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر 2 قدم آگے آئی۔ سعد کی خوشی میرے ساتھ ہے، اس کی خاطر بھول جائیں سب کچھ اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے دیں۔ نتیجے کی امید 0 تھی، لیکن وہ آخری حد تک کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تمہارا یہ یقین توڑنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر سنو۔ وہ بھی 2 قدم اٹھا کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے میرے ایک کہنے پر ڈائیورس پیپر اٹھا لیے تھے کہ جب کہیں گی سائن کر دوں گا، اور وہ اپنی خوشیوں سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والا انسان نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کا یقین اس وقت بھی نہیں ڈگمگایا جب چند پل انہیں دیکھنے کے بعد وہ ایک تعصب بھرے تبسم کے ساتھ پلٹ گئی، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر مڑ کر انہیں دیکھا۔ اللہ کرے آپ کا یہ بھرم جل ٹوٹے اور آپ سچ دیکھ لیں۔ وہ دروازہ کھولتی اس سے قبل انہوں نے تیزی سے پوچھا، کون سا بھرم؟ یہ بھرم کہ آپ سعد کو جانتی اور سمجھتی ہیں۔ یہ بھرم نہیں بلکہ میری اور سعد کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔
انہوں نے پورے تیقن سے کہا۔ مگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میری دعا ہے کہ تمہارا یہ بھرم تعمر قائم رہے۔ سہر نے چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگی، نانا جان کا مقصد زندگی سیاست ہے۔ انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ اور محبت نہیں تھی، اس لیے بلا جھجک مجھے استعمال کر لیا۔ لیکن آپ کی تو دنیا سعد ہے، آپ کو تو ان سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہے، اور وہ آپ کے بھائی ہی نہیں بیٹے کی طرح ہیں۔ پھر کیسے آپ نے انہیں استعمال کیا؟ آپ نے تو محبت کرنے والے کو کھویا ہے، اس کا دکھ اور اس کی جدائی جانتی ہیں۔ آپ پھر کیسے اتنی تنگ نظر اور سنگ دل ہو گئیں کہ نفرت اور بدلہ آپ کے اپنوں سے بڑا ہو گیا؟ جن سے محبت ہو ان کا امتحان تو نہیں لیتے، ان کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، خود سہتے ہیں اور انہیں سرابی کی راہ دکھاتے ہیں، جیسے سعد نے کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ کاش آپ سمجھ سکتی کہ ہم الگ کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ آپ کا جو بھی مقصد تھا مجھے اس گھر میں لانے اور سعد کی سنگت عطا کرنے کا شکریہ۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ درخشاں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے رات ہی انم سے بات کر لی تھی، جس نے اپنے ڈرائیور کو رات ہی آنے سے منع کر دیا تھا۔ انم نے اوبر بلائی جس میں سحر بیٹھ کر اپنے پاپا کے گھر گئی تھی، اور سحر کے ڈرائیور کے ساتھ اس کی کار میں انم گیٹ سے نکلی۔ سحر نے یہ احتیاط اس لیے کی تھی کہ روز بنگلے کے سامنے اسی ایک لڑکے کو دیکھتی تھی، جسے اس کے آنے جانے پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ انم اس کی ہدایت کے مطابق اس کی کار استعمال کرنے والی تھی۔ انم کے پاس ڈھیروں سوال تھے، لیکن وہ اسے لاجواب یا شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سحر چاہتی تھی کہ ابھی خاقان نیازی اور آبشار یہی سمجھتے رہیں کہ وہ سعد کے گھر میں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ اب بھی موجود ہو، مگر وہ خالی تھا۔ بیگ رکھ کر وہ اسٹڈی میں آیا۔ سحر وہاں بھی نہیں تھی، لیکن میز پر اس کا اسپنج بوب والا ٹوٹا مگ سالم حالت میں رکھا تھا۔ اس کے ہر جوڑ پر اس نے سنہری مارکر چلایا تھا۔ مگ پر اسٹیکی نوٹ لگا تھا۔ سعد نے مگ اٹھا کر نوٹ دیکھا۔ "یو آر مائی کنسوگی اینڈ یو آر مائن ٹو"، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ وہ اس کے یہاں سے جاتے وقت موجود نہیں تھا، مگر اسے اس سمے دور ہونے کا بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ جس کام کے لیے گیا اس میں کامیاب لوٹا تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو اسے افسوس رہتا۔ یہ سائن کر کے گئی۔ وہ سائن کر کے گئی ہے۔ درخشاں نے اسے نظریں ملائے بنا لفافہ تھماتے ہوئے کہا، تم بھی سائن کر دو تاکہ میں یہ پیپرز خاقان نیازی کو بھجوا دوں۔ اور ایک بات، وہ رک گئیں۔ انہیں کہتے ہوئے تامل ہو رہا تھا، مگر اسے بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ قیبی نگر حلقے میں نے سی پی سی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ وہ لوگ مجھے کب سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر پبلک سروس۔ آپ ہی، اس نے فیصلہ کن انداز میں ان کی بات کاٹی۔ سیاست سے آپ نے ساری عمر نفرت کی ہے، یہ آپ کے بلکہ ہمارے لیے ہی نہیں۔ پبلک سروس کے اور کئی راستے ہیں۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ تو پسند نہیں، ناقبول ہے۔ خاقان نیازی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس میدان میں کودنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ سیاسی لوگوں کی مٹی الگ ہوتی ہے، ہماری الگ ہے۔ میں نے آج تک آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا، لیکن اس طرح آپ کو آگ میں کودنے نہیں دوں گا۔ پلیز آپ یہ فیصلہ بدل لیں۔ سعد پلیز آپ ہی، میں پہلی بار آپ سے کوئی التجا کر رہا ہوں۔ اس نے لفافے پر گرفت مضبوط کی۔ ایک ہلکا سا خیال، ایک مبہم سی امید تھی، وہ بھی اس لمحے دم توڑ گئی۔ اچھا، میں سوچوں گی۔ اس کا شدید رد عمل دیکھ کر درخشاں نے اس وقت بات ختم کرنا مناسب سمجھا۔ تم اس وقت کہیں جا رہے ہو؟ وہ دفتر سوٹ پہن کر نہیں جاتا تھا، بلکہ خاص موقعوں پر ہی پہنتا تھا۔ جی، ایک کرسچن فرینڈ کی شادی میں جانا ہے۔ یہ آدھا سچ تھا۔ خوشی خوشی جاؤ، موڈ خراب نہ کرو، اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے اس کے گال تھپتھپائے۔ آبشار اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آمد کا مقصد ذہن میں آتے ہی اس کی گردن اکڑ گئی اور ہونٹوں پر طنزیہ تمسخرانہ تبسم پھیل گیا۔ انہوں نے ہی طے شدہ طریقے سے سحر کے امیدوار بننے کی خبر پھیلائی تھی۔ اندر آ کر اسے کچھ کہے بنا ہی سعد کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہماری ایسی تو کوئی دشمنی نہیں کہ پلیزنٹریز بھی اوائڈ کریں، ایسی دوستی بھی نہیں۔ سعد ذرا سا مسکرایا۔ فیور مانگنے کے لیے تو بندے کو سب سے پہلے
ہمبل ہونا چاہیے۔ آبشار کے انداز میں طاقت کا نشہ تھا۔ ایگری، اگر فیور مانگنا ہو تو اوکے۔ آبشار نے ابرو چڑھا کر ہاتھ سینے پر باندھے اور کرسی ہلکی پیچھے کر کے خود بھی پیچھے ہوا۔ انداز یوں تھا جیسے کہہ رہا ہو تو مانگو۔ تم کافی وقت پردیس میں تھے، لیکن یہ دیسی جملے تو سن ہی رکھے ہوں گے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسی کی عملی تفسیر دکھانے آیا ہوں۔ آبشار کے چہرے پر تذبذب پھیل رہا تھا۔ سعد نے کوٹ کی اندرونی جیب سے لفافہ نکال کر میز پر پھینکا۔ آبشار نے جھپٹ کر لفافہ اٹھایا۔ اب سعد سینے پر ہاتھ باندھ کر کرسی کی پشت سے پشت ملا کر اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ لفافے سے نکلی تصاویر دیکھ کر آبشار کی رنگت فوراً بدلی تھی، لیکن وہ اتنی ہی جلد سنبھل بھی گیا۔ میں سمجھا نہیں، مجھے یہ سب دکھا کر کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا کی تصویر بننا چاہ رہا تھا، لیکن بری طرح ناکام تھا۔ اگر مجھے دھمکی دینے آئے ہو یا بلیک میل کرنے کا ارادہ ہے تو میں بتاتا ہوں یہ فوٹوز کس چینل یا نیوز پیپر کو لیک کرو گے تو زیادہ کوریج ملے گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ سعد نے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ پھر کیوں میرا اور خود کا وقت برباد کر رہے ہو؟ اس بار اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ سعد نے کرسی میز سے قریب کرتے مسکرا کر سوال کیا، لیکن جواب کے لیے رکے بنا بات جاری رکھی۔ یہ تو اس فیلڈ کا بچہ جانتا ہے کہ خاقان نیازی اتنے گھاک اور شاطر کھلاڑی ہیں کہ ایسے 10-20 کینڈلز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر بھی میں ایسا ہی ایک لفافہ انہیں دینے جا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تبسم تھا۔ سوچا تمہیں پہلے بتا دوں تاکہ تم واپسی کی تیاریاں شروع کر دو۔ وہ کرسی گھسکا کر کھڑا ہوا۔ ہماری اگلی ملاقات شاید تمہارے دادا کی موجودگی میں ہو۔ چاہتے کیا ہو؟ آبشار نے سرد آواز میں پوچھا۔ تم اپنے دادا کے مزاج کو جتنی اچھی طرح سے جانتے ہو، اتنی اچھی طرح یہ بھی جانتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ سعد کی نظریں جیسے اس کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اور اس کے لیے تم ہی اپنے دادا کو راضی بھی کرو گے، بالکل ویسے ہی جیسے شادی اور اس کے بعد کے پلان کے لیے کیا تھا۔ آبشار کو پورا یقین تھا کہ اسکول اور فاؤنڈیشن کو بچانے کے لیے سحر اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کرے گی۔ اس کا یہ یقین ہی اسے لے ڈوبا تھا، اور اس پر مستعد سعد خاقان نیازی کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھا تھا۔ ثبوت مل جانے پر اس نے جوش اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ ثبوت اس کی دکھتی رگ پر رکھ دیے تھے۔ مجھے یقین ہے ابھی تک سٹارٹ نہ ہونے والا اپنا پولیٹیکل کیریئر تمہیں اتنا عزیز ہے کہ تم اب سحر اور اس کے کام سے کوسوں دور رہو گے۔ وہ لفافہ اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ آبشار خود پر قابو رکھتے رکھتے تھک گیا تھا۔ سعد کے جاتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کار پارکنگ سے نکال کر سڑک پر ڈالتے ہوئے سعد کے چہرے پر ایک اداس لیکن مطمئن مسکراہٹ تھی۔ جس دن سحر نے اسے بتایا تھا، اسی دن سے وہ اسے روکنے کا طریقہ اور راستہ سوچ رہا تھا۔ اسی کوشش میں اس نے اپنے 2-3 دوستوں سے مدد مانگی تھی جو امریکہ میں مقیم تھے۔ اسے آبشار کی کسی کمزوری، کسی لغزش یا کسی بھی قابل گرفت بات کی تلاش تھی جو اس کے خلاف استعمال کر سکتا۔ جن دنوں نور بیگم زندہ تھیں، ان دنوں امریکہ میں منشیات کے نشے میں اس نے اپنے کمرے میں ساتھ رہنے والی ساتھی پر حملہ کیا۔ اس کے چند دن بعد اسی نشے میں اس نے اپنے دوست کی وہ حالت کر دی تھی کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ سارے پولیس اور کورٹ کے معاملات اس نے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر نپٹائے تھے۔ سیٹلمنٹ میں بڑی رقم خرچ کی تھی۔ اس کے بعد اس نے خود کو ری ہیب میں داخل کروایا تھا۔ سعد جب اس کے جاننے والوں، وکیل اور اس کی بربریت کا نشانہ بننے والوں سے ملا تو 2 چیزیں واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنی دادی کے خوف سے یہ بات گھر والوں سے چھپائی تھی، ورنہ وہ کسی حال میں اسے مزید امریکہ میں رہنے نہ دیتی، اور دوسری یہ کہ اپنے دادا کی طرح سیاست میں نام کمانا اس کا سب سے بڑا خواب تھا، اتنا بڑا کہ اس کے لیے اس نے اپنے طور طریقے اور عادتیں بھی بدل ڈالی تھیں۔ پولیس ریکارڈ، تصاویر، خبریں، مظلومین کی زخم خوردہ تصاویر حاصل کر لینے کے بعد بھی اسے بھروسہ نہیں تھا کہ اسے عام کر دینے سے سحر کو نجات ملے گی۔ تجربہ کار اور شاطر سیاسی کھلاڑی حقائق اور ثبوتوں کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر ہی لیتے ہیں، یہ نہ کر سکے تو اس سے نقصان بھی نہیں ہونے دیتے۔
اس دوران اس نے بہت احتیاط برتی تھی کہ کوئی آبشار کو اس کی تفتیش سے باخبر نہ کر دے۔ خاقان نیازی کے انٹرویوز میں وہ کئی بار سن اور پڑھ چکا تھا کہ ان کے لیے آپسی بھروسے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ جو ایک بار ان کا اعتماد کھو دے پھر وہ کسی صورت اسے دوسرا موقع نہیں دیتے، چاہے وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ درخشاں سے بھی یہ سب سن چکا تھا۔ ان کا یہ اصول اور آبشار کے کیے سیاسی خوابوں کو ہی اس نے آبشار کے خلاف استعمال کیا تھا۔ دفتر پہنچ کر اس نے درخشاں کا دیا لفافہ میز پر رکھا اور جیب سے فون نکالا۔ پہلے اس کا دل چاہا سحر کو کال کرے، لیکن پھر لفافے نے اپنی موجودگی یاد دلائی تو بنا صوت رابطہ مناسب لگا۔ اسکول اور فاؤنڈیشن کی فکر نہ کرو، اب کوئی اسے چھیڑنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ کل سے یوں ہی بستر میں پڑی سحر نے بے دلی سے فون اٹھایا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسے، کیا کیا؟ اس نے فوراً پوچھا، اور تبھی اسے اس کے اس قدر اچانک امریکہ جانے اور پھر آتے ہی مسئلہ حل کرنے میں ربط سمجھ میں آنے لگا۔ وہ اہم نہیں، تم اب الیکشن کے لیے انکار کر سکتی ہو، بلکہ اب شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تھینک یو۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ سعد کو اس شکریہ کے جواب میں کہنے کے لیے کوئی لفظ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں پاپا کے یہاں ہوں، سحر نے اس سے خبر دی۔ گڈ، مناسب سمجھو تو اب وہیں رہو۔ اپنا خیال رکھنا سحر۔ اللہ حافظ۔ اس نے لکھ کر فون میز پر رکھ دیا اور لفافے کو گھورنے لگا۔ درخشاں اب جلد سے جلد سعد کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے انم کا انتخاب پہلے ہی کر رکھا تھا۔ سعد کے دستخط کے بعد کاغذات خاقان نیازی کو دینے وہ خود جانے والی تھیں۔ وہیں انہیں اپنے الیکشن لڑنے کی خبر بھی دینا تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے انم کی ماں سے شادی کی بات کر لی تھی، لیکن سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق تو ہونے سے رہا۔ انم تن فن کرتی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ آپ نے مما سے میرے اور سعد بھائی کے رشتے کی بات کی؟ ہاں، درخشاں نے اس کے تیور نظر انداز کرتے بڑے پیار سے کہا۔ میں جانتی تھی، سن کر تمہارا پہلا ری ایکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہ قریب آ کر اس کا گال چھونا چاہ رہی تھی کہ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ آپ کی اجارہ داری صرف اپنے بھائی پر ہے، ساری دنیا پر نہیں۔ ہر کوئی غلام کی طرح آپ کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ انم، کیا بولے جا رہی ہو؟ اتنا غصہ بھی ٹھیک نہیں بیٹا۔ انہوں نے ایک خالی ہنسی کے ساتھ اسے پچکارا۔ جانے وہ کون سا ظلم یا اندھا پن ہے جو آپ محسن سے ظالم بن گئیں مگر سمجھ نہیں سکیں۔ سعد بھائی کو دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ احسان چکانے کا بھی ایک دورانیہ اور عمر ہونی چاہیے جس کے بعد حساب برابر کا اعلان کر دیا جائے۔ ماضی کی مہربانیوں کا آئینہ دکھا دکھا کر انسان سے اس کا مستقبل چھیننے کا عمل احسان جیسے نیک عمل کو گہن زدہ کر دیتا ہے۔ انم، تم حد سے بڑھ رہی ہو اب۔ آج آپ سن ہی لیں، آپ کبھی دیکھ ہی نہیں سکی کہ محبت کب قرض بن گئی، جس کے بوجھ تلے سعد بھائی کی مرضی، خواہش اور خوشی سب کچل کر رہ گئی۔ آپ نے اور طارق بھائی نے جو کیا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا عمل تعریف کے قابل تھا۔ آپ نے بڑی بہادری سے سارے طوفانوں کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت آپ نے سعد بھائی سے وصول کی ہے۔ نقد سے زیادہ سود لینے کی گناہ گار ہیں آپ۔ اب تم بدتمیزی کر رہی ہو بیٹا۔ آپ نے ہر بات اور معاملے میں سعد بھائی پر اپنی مرضی تھوپی ہے۔ انہیں انجینئرنگ نہیں کرنے دی، انہیں ابراڈ نہیں جانے دیا، ان کی شادی اپنی مرضی سے کی، پھر اپنی مرضی سے الگ کر دیا، اب پھر ان پر سیکنڈ میرج اپنی مرضی سے لاد رہی ہیں۔ یہ تو اہم اور بڑے کام گنوائے ہیں، جبکہ زندگی کے ہر معمولی غیر معمولی کام میں آپ نے ان کی پسند اور مرضی کو دیکھا نہ گنا۔ پھر بھی وہ کبھی آپ کو غلط نہیں کہیں گے، ان کی نظر میں آپ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دور سے دیکھنے والا تیسرا ہی زیادہ منصفی سے بتا سکتا ہے کہ محبت کے نام پر زیادتی کون کر رہا ہے اور کون واقعی محبت نبھا رہا ہے۔ ساری دنیا کو آپ کے احسان اس قدر ازبر ہیں کہ سعد بھائی کی کوئی ملاقات ان کے ذکر کے بنا مکمل ہی نہیں ہوتی، اور ہر بار وہ احسان مندی کے احساس سے آپ کے لیے جان تک قربان کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ انہیں ایک دم سحر کے الفاظ یاد آئے۔ سعد بھائی کے لیے آپ کی کہی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کے لیے ان کی محبت واقعی بے غرض ہے۔ وہ آپ میں کوئی غلطی اور خامی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھیں تو ذرا تو اپنے رویے پر غور کریں۔
یہ غلطیاں آپ کو نظر آ سکتی ہیں، آپ انہیں سدھار سکتی ہیں، لیکن سعد بھائی کبھی بھی آپ کی کسی بات یا حکم کو زیادتی اور ظلم میں شمار نہیں کریں گے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ وہ اسے آپ کا غلط اندازہ یا برا فیصلہ کہہ دیں گے، بس۔ انہیں آپ کے احسانات کی واقعی اور سچی قدر ہے، لیکن اب وقت ہے کہ آپ بھی ان کے اس احسان کی قدر کریں۔ درخشا نڈھال سی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے سعد بھائی، ہیرے جیسے انسان صحیح، لیکن مجھے ایسا کٹ پتلی شوہر نہیں چاہیے جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں۔ ویسے یہ تو دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ یہ کہ وہ سحر سے محبت کرتے ہیں۔ درخشا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی کتنا سچ جانتی تھی۔ آپ جاننا چاہتی ہیں تو ان سے پوچھیں، وہ USA کیوں گئے تھے؟ میں آج ہی یہاں سے جا رہی ہوں، میں نے مما کو بھی اس کی اطلاع دے دی ہے۔ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی دھاڑ سے دروازہ بند کرتی واپس چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ بھرا اور باہر آئی۔ بیگ گھسیٹتی راہداری سے گزر کر پورچ میں جاتے ہوئے نایاب بیگم کے کمرے کے سامنے وہ ٹھہر گئی۔ چند لمحے رک کر سوچا، پھر بیگ دیوار سے لگا کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ نایاب بیگم کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ کوئی ملازمہ یا نرس کی توقع کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر حیران ہوئیں۔ آؤ، کوئی کام تھا؟ آپ کتنے وقت سے بیڈ ریسٹ پر ہیں؟ تقریباً 4 مہینوں سے۔ کیوں؟ اچھا، لیکن ویل چیئر پر تو آپ پچھلے 30 سالوں سے ہیں۔ اس کے انداز اور بات پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہم شاید آج کے بعد پھر کبھی نہ ملیں۔ نایاب بیگم کو جھٹکا لگا۔ اس لیے مجھے آپ سے جو کہنا ہے وہ کہہ کر جاؤں گی۔ آپ کو شاید اچھا نہ لگے، مجھ پر بہت غصہ بھی آئے، لیکن سن لیں۔ صاف گوئی کی عادت کے باوجود اس نے آج تک کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی غصے میں آپا کھویا تھا، لیکن اس وقت جو کہنے اور کرنے جا رہی تھی اس میں ان دونوں خرابیوں کا اندیشہ تھا۔ بزرگ سے بات کرتے ہوئے ضمیر اسے مصلحت کا دامن تھامنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ بنا کسی لگی لپٹی پر ڈٹی تھی۔ 30 سال سے سعد مقصود کی ماں ویل چیئر پر ہے، اس کی ممتا اپاہج ہے۔ میں؟ تم کیا مطلب کیا تمہارا؟ 30 سال سے آپ صرف درخشاں آپی کی ماں ہیں، اس گھر میں صرف ان کی فکر، ان کی خوشی، ان کی مرضی، ان کے فیصلے ہی ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں اس نے جو کیا، اس کے ساتھ جو ہوا اور جیسی زندگی اس نے گزاری، اس کے بعد تو وہ اس سے زیادہ کا حق رکھتی ہے۔ اور سعد بھائی؟ سعد کیا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کے ساتھ درخشا نے کوئی ظلم کیا ہے؟ ذرا دیر قبل انہیں اس کے جانے کا دلی افسوس ہو رہا تھا، مگر اس لمحے انہوں نے شکر ادا کیا کہ وہ اس گھر سے جا رہی تھی، ورنہ تو بہن بھائیوں میں دراڑ ہی ڈال دیتی۔ درخشاں آپی کے ساتھ ہوئے المیے بڑے دردناک تھے۔ وہ بہت اسٹرانگ لیڈی ہیں، ان کے ساتھ بھائی اور آپ پر بہت احسان ہے، لیکن ان تمام صحیح باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بطور ماں ان کی جانب سے مکمل چشم پوشی کر لیتی۔ اور دوسری بات جس پر مجھے آپ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہ کہ بہن کے احسان اور مہربانیاں جتا جتا اور گنوا گنوا کر آپ نے سعد بھائی کو ان کے لیے اس قدر محتاط اور حساس کر دیا کہ وہ سانس لیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس سے آپی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ قدم اٹھاتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ یہ آپی کی پسند کے مطابق تو ہوگا۔ آپ نے اس دنیا میں ان سے ان کی جگہ چھین لی ہے، انہیں ان کا آسمان دیا ہی نہیں، درخشاں کا آسمان ہی ان کی زندگی پر تان دیا۔ نایاب بیگم کے چہرے پر چڑھتے اترتے تاثرات پر ذرا رک گئی، پھر بولی تو آواز میں قصدن نرمی پیدا کی، آنٹی، فیملی سسٹم میں افراد کتنے بھی ہوں، 3 ہوں یا 30، ایک ہیڈ ہونا ضروری ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہ پاور والدین یا گرینڈ پیرنٹس کے لیے ہی ہے۔ بچہ کتنا بھی عقل مند ہو، آپ اسے فیملی ہیڈ کا مقام دیں گی تو اس کے بہن بھائی 1 ہوں یا 10، وہ جانے انجانے میں اچھی یا بری نیت سے ان کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کرتا ہی ہے۔ آپ نے درخشاں آپی اور سعد کے ساتھ یہی کیا۔ بہت بار آپ کو درخشاں آپی کو سمجھانے اور ٹوکنے کی ضرورت تھی، وہ اس مزاج کی تھی بھی کہ آپ کی بات سمجھتی اور مانتی، لیکن اب نہیں۔ اب انہیں درست فیصلوں اور سعد بھائی کی فرمانبرداری کا زوم غلط راستے پر ڈال چکا ہے۔ کیا سعد کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں؟ ان کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔
آپ سعد بھائی سے پوچھیں گی تو ہنسیں گے کہ کیا فضول بات کر رہی ہیں آپ، وہ جنرلی درخشاں آپی کے قدردان اور احسان مند ہیں۔ لیکن آنٹی، احسان اور احسان مندی جتنے نیک اور اچھے اعمال ہیں، ہم اسے جتا جتا کر اور دوسرے کو اس بار سے جھکا جھکا کر یہ نیکیاں زیرو کرتے جاتے ہیں۔ یہ میں آؤٹ سائڈ دیکھ سکتی ہوں کہ احسان یہاں بطور بلیک میل یوز ہو رہا ہے آپ سب کے لیے، جس میں سعد بھائی بھی شامل ہیں۔ یہ پرفیکٹلی آل رائٹ سچویشن ہے۔ وہ ان کے پاس آئی۔ سعد بھائی سحر کو پسند کرتے ہیں۔ ساری سچائیاں جاننے کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ خوش تھے۔ آپ ماں ہیں تو کسی کو ان سے یہ خوشی چھیننے نہ دیتی۔ سعد بھائی کا درخشاں آپی کی مہربانیوں اور دکھوں کا احساس، قدردانی، ان سے روا سلوک کافی کیوں نہیں، احسان مندی کا احساس ہی بہت قیمتی اور اہم ہے۔ پھر ہم احسان مندی کا اظہار قربانیوں کی صورت ہی کیوں چاہتے ہیں؟ درخشاں آپی کی زندگی کی ٹریجڈیز قدرت کی طرف سے تھیں، لیکن سوچیں ذرا آنٹی، سعد بھائی کی زندگی کو ٹریجک کس نے کیا؟ انہیں آبدیدہ دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فرش پر بیٹھ کر اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ان کے بیٹے کی زندگی دوسرے کے لیے المیہ ہے، یہ بات ان کی ساری ریاضت کو مٹی کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے میری بہت سی زیادتیاں غلط، ہو سکتا ہے میری بہت سی باتیں غلط ہوں، میں نے وہ وقت نہیں دیکھا اور سہا جس کی وجہ سے آپ نے درخشاں آپی کو اتنی رعایتیں دیں۔ ہو سکتا ہے اب تک آپ نے جو کیا وہ سب بھی درست ہو، لیکن آنٹی، اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ سعد بھائی اور سحر بنا کسی قصور اور غلطی کے الگ کر دیے گئے ہیں۔ وہ آپ دونوں کو مان دیتے ہوئے سب مان جاتے ہیں۔ اب آپ دونوں کی باری ہے اپنے عزیز رشتوں کا مان رکھنے کی۔ وہ گھر پہنچا تو درخشاں ڈرائنگ روم میں اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انم کے گھر چھوڑ کر جانے کی خبر اسے چوکیدار نے پہلے ہی دے دی تھی۔ اس نے اسی وقت اسے کال ملائی مگر فون سوئچ آف تھا۔ آپ سوئی نہیں یا ہاسپٹل جا رہی ہیں؟ اکثر دیر رات کی ایمرجنسی کالز پر وہ گھر کے حلیے میں ہی چلی جاتی تھیں۔ تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ کیسی رہی شادی؟ جی اچھی تھی۔ اس نے شرکت ہی کہاں کی تھی؟ دوستوں نے تصویریں بھیجی تھیں، تم نے سائن کر دیے؟ انم کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اس کا موقف سننا چاہ رہی تھی۔ آج وقت نہیں ملا آپی۔ وہ مزید کچھ سننا چاہ رہی تھیں، کوئی بہانہ ٹالنے کی جواز یا دوبارہ غور کرنے کی درخواست، مگر وہ ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ان کا دل اس کے لیے محبت سے بھر گیا۔ دنیا میں یکتا بھائی تھا ان کا۔ انہوں نے بہت غور بھی کیا تو کہیں ساتھ پر زور زبردستی دکھائی دی نہ زیادتی۔ وہ ایک کامیاب، پراعتماد اور خوش مزاج مرد تھا۔ اگر وہ اپنی زندگی اور حالات سے خوش نہ ہوتا تو انہیں علم کیسے نہیں ہوتا؟ تھک گئے ہوگے، آرام کرو۔ انہوں نے اس کا بازو سہلایا۔ آپی، آپ الیکشن اور سیاست میں جانے کا بالکل نہ سوچیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ پھر یہ فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے اور آپ کے پاس ہاسپٹل کے بعد وقت ہی کہاں بچتا ہے۔ وہ ان کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی رائے اور دلیل ان کے لیے تھی۔ پہلی بار وہ اختلاف کر بھی رہا تھا تو ان کے لیے۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں، تم اتنی ٹینشن نہ لو، میں سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کروں گی۔ آرام کرو، جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے سوچا تھا وہ خاقان نیازی سے اپنا حساب بے باک کریں گی اور انم ان کا اسپتال سنبھال لے گی، جو اب ممکن نہیں تھا۔ پی سی پی والے ان کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ جو فیصلہ کر چکی تھیں اب اس پر آگے بڑھ کر عمل کرتے ہوئے تعامل ہو رہا تھا۔ ان کی یہ مشکل اگلے دن نایاب بیگم نے دور کر دی۔ انہوں نے درخشاں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ بیٹا، اس عمر میں انسان کے پاس سوچ بچار کے لیے بہت وقت ہوتا ہے اور وہ زندگی بھر کے معاملات میں خود کی غلطیاں، کمیاں اور ناکامیاں صحیح طور پر سمجھ پاتا ہے۔ ہم سب اپنے طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا معاملہ ہی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس دھوکے میں ہم سے بہت زیادتیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں ماما؟ زندگی کسی کی بھی قابل بھروسہ نہیں، لیکن پھر بھی عمر رسیدہ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے تو دل ہول جاتا ہے۔ بیٹا، خاقان نیازی سے ایک بار پھر رشتہ قائم کرنا غلطی تھی۔ انہوں نے اس بار ماں بن کر دو ٹوک بات کی اور اب یہ رشتہ توڑ کر ہم دوسری غلطی کر رہے ہیں۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایک محترم اور معتبر تعلق ہے۔
سعد کو میں نے سحر کے ساتھ خوش دیکھا ہے، جس وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے، کیا وہ وجہ سعد کی خوشی سے بڑی ہے؟ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تمہاری سمجھ اور فیصلوں پر ہمیشہ بھروسہ رہا ہے، لیکن اس بار تم سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ وقت ابھی بھی ہم سب کی دسترس میں ہے کہ ہم دوسری غلطی سدھار لیں۔ مما خاقان نیازی نے بھی کسی مقصد کے تحت یہ شادی کی تھی۔ سحر نے جب ان کے کہنے پر شادی کر لی تو آگے بھی ان کے انسٹرکشنز ہی مانیں گی، ایسے میں سعد بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے بھی انسانوں اور رشتوں کو ان کے سابقہ مکان پر پہنچانا ہوگا۔ تم سعد کو اب بھی بچہ سمجھتی ہو؟ نایاب بیگم سکون سے مسکرائیں۔ رخشاں کے دلائل نہ دینے اور بحث نہ کرنے پر انہیں اطمینان ہوا تھا۔ وہ اپنی اور اپنے رشتوں اور پیاروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تم موقع دو تو رشتوں کو سابقہ مقام پر واپس کرنے کی بجائے انہیں اپنے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ اور حفاظت کرنے دو۔ وہ بہت دیر تک چپ رہیں۔ انم کی باتوں نے پہلے ہی بہت سی چیزیں صاف کر دی تھیں۔ جب وہ بولیں تو آواز رند گئی تھی۔ کیا میں نے سعد کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ماما؟ طارق کے بعد سعد نہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کیسے زندہ رہتی۔ وہ طارق کو بھی اپنے بیٹے جیسا پیارا تھا، یہ بات میں کبھی نہیں بھولی۔ اس کی خوشی اور مسکراہٹ میں طارق کی خوشی دیکھی۔ اس نے بھی میری زندگی کا خلا پر کیا، میری ممتا کو تسکین پہنچائی۔ اس کی کامیابی ترقی ہی تو میری زندگی کا مقصد تھا۔ پھر کیا میں بھٹک گئی تھی؟ کبھی کبھی دوسرے کو خوش اور کامران دیکھنے کی ہماری خواہش ایسی شدید ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہم اس دوسرے کی اپنی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، یہ حقیقت بھول جاتے ہیں۔ نایاب بیگم نے تھکے سے انداز میں کہا۔ خود سب سوچنے کے بجائے سعد سے کھل کر اور صاف بات کرو، انہوں نے بیٹی کو مشورہ دیا۔ اسٹڈی کا جو دروازہ راہداری میں تھا اس پر دستک ہوئی تو وہ چونکا۔ کوئی شاذ ہی ادھر آتا تھا۔ یس، اس نے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھول کر اندر آتی کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تم کمرے میں نہیں تھے تو سوچا یہیں ملو گے۔ وہ ساڑی کا پلو شانے پر سنبھالتی میز تک آئیں۔ اس آمد کے مقصد نے سعد کو ایک دم بے جان سا کر دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ نہ سکا۔ وہ گھڑی سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اب مزید فرار ممکن نہ تھا۔ تم نے وہ پیپرز کھول کر دیکھے بھی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ سعد نے سر جھکا لیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ تم یہ شادی ختم نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے کہتے کیوں نہیں؟ اس نے جھٹ سر اٹھایا، مگر وہاں بھی غصہ نہیں، لہجے کی طرح ہی نرمی بکھری تھی۔ وہ کھڑا ہوا۔ میں زہر کے ساتھ اپنی زندگی اکیلے نہیں جی سکتا آپی، اور نہ ماما اور آپ سے الگ ہو سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس ایسا کوئی حل ہوتا جس میں ہم چاروں ہنسی خوشی رہنے کے قابل ہوتے تو میں اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا۔ وہ صاف لفظوں میں کہتا تو اس کی خوشیاں ایسے بھی ادھوری تھیں، اور ویسے بھی اگر ماما اور میں دل سے سحر کو قبول بھی کر لیں تو خاقان نیازی کو سحر سے کیسے الگ کرو گے؟ اب آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں مجھ سے؟ آئی ایڈمٹ کہ میں سحر کے لیے اپنی فیلنگز جانتے ہوئے اپنی مرضی سے یہ سب کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میں ایسا چاہتی ہوں۔ سعد چند پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپی، جب کہا تو لہجے میں بے بسی اور مزید بحث نہ کرنے کی التجا تھی۔ اگر میں تمہاری خواہش سے غافل رہ گئی تو تمہیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ اس کی کرسی کے قریب آئیں۔ مجھے سحر یقین دلا دے کہ وہ اپنے نانا کے ساتھ نہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں تم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ سعد بیک وقت ان کی سادگی اور وقت کی ستم ظریفی پر مسکرا دیا۔ آپ یہاں آئیں۔ وہ انہیں لیے صوفے پر آیا اور ساری بات بتائی۔ گو درخشاں کو یقین تھا کہ ان سب کے پیچھے ان کا کوئی مطلب ہے، پھر بھی وہ خاقان نیازی اور آبشار کا اصل منصوبہ جان کر حیران رہ گئیں۔ اس انتہا تک ان کی سوچ نہیں پہنچ سکی تھی جہاں تک وہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ سعد نے انہیں اپنے امریکہ جانے کی وجہ اور آبشار سے ملاقات کا سچ بھی بتا دیا۔ وہ تو تمہارے آنے سے پہلے ہی سائن کر کے چلی گئی تھی۔ کیا سوچ کر گئی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا وہاں مجھے کچھ کرامت اور سالٹ ملے گا بھی یا نہیں، اس لیے میں اسے جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اس نے شاید اپنے پاپا کی مدد لینے کا سوچا ہوگا،
نہیں سعد، باپ کی مدد تو پہلے بھی لے سکتی تھی۔ جو بھی ہو لیکن میں نے اسے آبشار سے اپنی ملاقات کے بارے میں خبر دے دی ہے۔ اسی وقت رکشا کا فون بجا۔ ہسپتال میں کوئی ایمرجنسی تھی، انہیں جانا پڑا۔ وہ فوراً سحر سے بات کرنا چاہتا تھا مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ وہ اس وقت بہت پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس نے دراز سے لفافہ نکالا، اسے کھولتے اور کاغذات باہر نکالتے اس کے اندر کوئی ڈر اور دکھ نہیں تھا۔ صفحے پلٹتے ہوئے اس نے دستخط والی جگہوں پر دونوں کے نام دیکھے اور پھر سحر کے دستخط دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہاں کچھ لکھا ضرور تھا مگر وہ دستخط نہیں تھے۔ آئی کانٹ، میں نہیں کر سکتی۔ سرسری سا دیکھنے والا اسے دستخط ہی سمجھتا۔ وہ بے اختیار بڑے دل سے مسکرایا لیکن اگلے ہی پل درخشاں کی بات یاد آ گئی۔ وہ تو تمہارے آنے سے پہلے ہی سائن کر کے چلی گئی تھی۔ کیا سوچ کر گئی تھی؟ اس نے دوبارہ اسے فون کیا جو اب بھی بند آ رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لیے باہر دوڑا۔ سحر کے پاپا کو رنگ جا رہی تھی۔ اس نے پاپا کو فون کیا اور انہوں نے بمشکل راز اگلا۔ وہ سیدھا اس کے پاپا کے یہاں پہنچا۔ دروازے پر تعارف کے بعد اس نے ملازم سے سحر کا کمرہ پوچھا۔ وہ دستک دیے بنا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو مسہری پر آڑی ترچھی پڑی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے کے پاس دو بڑے بڑے بیگ رکھے تھے۔ تم نے سوچا میں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لوں گا؟ تم اکیلی دنیا کی سیر کرو گی اور دنیا سمجھتی رہے گی ہمارا تعلق تو کب کا ختم ہو چکا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے مقابل آیا۔ سب کے لیے 1-1۔ سحر سنبھل کر مسکرائی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے رو رہی تھی اور اب آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ سعد نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی بجائے 2 قدم بڑھا کر خود قریب ہو کر گلے سے لگایا۔ ہم مل کر دنیا کی سیر کریں گے اور سب کو علم ہوگا کہ مسٹر اینڈ مسز سعد مقصود علی ہنی مون پر گئے ہیں۔ سحر اور تیزی سے رونے لگی۔ ہمیں سب کو چھوڑ کر، سب بھول کر کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے گھر میں ہی خوش رہیں گے سحر۔ اس کے بالوں پر تھوڑی رکھتے وہ زندگی میں پہلی بار ایسا پرسکون تھا۔ درخشاں نے سی پی سی کو جواب دینے کے بجائے ان کا پروپوزل جا کر خاقان نیازی کو سنایا اور انہیں یقین دلایا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک مضبوط امیدوار ثابت ہوں گی۔ تب ہی وہ ان کے پاس آئے تھے۔ آبشار والی بات خاقان نیازی سے مخفی ہی رکھی کہ اس کی یہ کمزوری کبھی خاقان نیازی کے علم میں نہ آئے۔ اسی میں ان سب کا فائدہ تھا۔ جب سیاست سے طارق اور پھر انہیں نفرت تھی، آخرکار اسی کا سہارا لے کر سعد اور سحر کا مستقبل اور خوشیاں بچانی پڑیں۔ خاقان نیازی کو اس حلقے سے اپنے امیدواروں کی جیت سے مطلب تھا، پھر وہ سحر ہوتی یا درخشاں۔ آبشار کا کیریئر تھوڑا اور انتظار کر سکتا تھا۔ آبشار سعد کی دھمکی کے بعد انہیں طلاق اور جھوٹے سچے الزامات سے تو کسی طرح روک لیتا، اس کے اسکول اور فاؤنڈیشن کو نہ چھیڑتا، لیکن اس مخصوص حلقے سے خاتون امیدوار کے طور پر سحر کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ خاقان نیازی چاہتے تو کسی بھی حال سے اسے ہی امیدوار بنا کر دم لیتے، اس لیے ان کے سامنے سحر کا نعم البدل پیش کرنا ضروری تھا۔ اس بات کے لیے سعد تیار نہیں تھا کہ سیاست میں جائیں مگر درخشاں نے اسے بمشکل راضی کیا تھا۔ وہ کمزور اور بزدل عورت نہیں تھی۔ خود کو سنبھالنا اور اپنوں کی حفاظت کرنا وہ بھی سیکھ چکی تھیں۔ وہ دوسروں کی پسند ناپسند اور دور دور سے دیکھ کر رائے قائم کرنے کے بجائے اپنے طریقے سے سیاست کا تجربہ کرنا چاہتی تھیں۔ روٹھی انم بھی اسپتال سنبھالنے لوٹ آئی تھی۔ کیوں آپ اس ظلم سے باز نہیں آتی؟ سعد بڑے ادب سے کر رہا تھا۔ لگن، محنت، مستقل مزاجی، کچھ سیکھنے کی چاہ اور جانے کیا کیا، ان سب کو ظلم کہتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ سحر نے اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ اب تو مجھے تمہاری ڈگریوں پر بھی شک ہونے لگا ہے، اس نے مگ لیتے ہوئے کہا۔ تھیوری اور پریکٹیکل الگ چیزیں ہیں۔ شکر ہے میں نے سائنس نہیں پڑھی، میں بنا چکھے ورڈکٹ سنا سکتا ہوں۔ اس نے دھواں اڑاتے سیاہ سیال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے بال پیچھے کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھے۔ بندی میں سچ سننے کا حوصلہ اور وافر مقدار میں ہے۔ اس نے متانت سے ذرا سر خم کیا۔ اور اس بندے کا معدہ اس ڈاکٹر سے آزار میں ہے۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے،
تو بھی مزہ بگڑ جاتا ہے۔ سحر نے مگ کو ہاتھ لگا کر اوپر کیا۔ مزہ ہو تو بگڑتا ہے۔ سعد، آپ زبان کا ذائقہ بدل لیں یا مجھے اچھی کافی بنانا ہی سکھا دیں۔ یا پھر وہ شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہر کچھ دن بعد کی کہانی تھی اور سنہری لائنوں سے جڑا اسپنج بوب آج کی قسط دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف بخیہ گر۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔